السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 24 مارچ کی کال لے کر۔ اچھا جناب، سب میں پہلے تو پاکستان زندہ باد، انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل ہمیں ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ جس میگنیٹیوڈ کا یہ زلزلہ تھا، آئی ڈاؤٹ کہ پاکستان کی کنسٹرکشن اور پاکستان کا انفراسٹرکچر اس کو بیئر کر سکتا تھا، مگر مالک کا بہت احسان ہے کہ ہم تک آنے والی جو ویوز تھیں وہ 6.6 ریکٹر اسکیل پر دیکھی گئیں، اور جہاں سے یہ زلزلہ شروع ہوا تھا وہ تو 7.8 تک تھا، تو یقیناً بہت خطرناک تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ اچھا جناب، سب میں پہلے آج کے سیشن کو تھوڑا ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ آج کا سیشن بڑا شاندار تھا اس نقطۂ نظر سے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اگر چل رہا ہو سیشن تو اس کو شاندار کہا جا سکتا ہے۔ گو کہ بہت سے لوگ اس سے شاید ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ مارکیٹ جب سلائڈ کرتی ہے تو انویسٹر میں ڈپریشن دیکھا جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر تیاری پوری ہو، اگر اس بات کا اندازہ پہلے سے ہو کہ مارکیٹ کیا کر سکتی ہے، تو پھر ہم اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کا چارٹ دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز میں اس نے 40,000 جو 996 ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ نیچے کی طرف آیا۔ کل میں نے آپ کو واضح یہ بات کہی تھی کہ ابھی بیئرز ختم نہیں ہوئے مارکیٹ سے، بے شک ریکوری اچھی تھی کل کے لو سے، اس کی کلوزنگ اچھی تھی، مگر میں نے واضح طور پہ یہ بات سمجھائی تھی کہ ہم ابھی اس کو بیئرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیئرز آر اوور، اور وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ، اور میں نے آپ کو بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ جو 40,948 ہے اس کے اوپر انڈیکس کو رکنا پڑے گا۔ ہائی کو تو میں اس لیے اہمیت نہیں دوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ پری اوپن کی جو والیٹیلٹی ہوتی ہے اس میں وہ ہائی بنا ہے۔ اگر ہم پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد کا ٹائم دیکھیں تو وہ 40,948 اور 40,893 پر ایفرٹ کرتا ہوا نظر آیا، اس کے بعد پھر وہ میرے خیال میں 11 بجے سے پہلے ہی اس لیول سے اس کا ساتھ چھوٹنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ سلائڈ کنسسٹنٹ رہی۔ والیوم بڑا کم تھا، تو اس سے ایک یہ تھا کہ شاید پریشر زیادہ نہ بنے، کیونکہ عام طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ 600 کے ٹوٹنے کے بعد والیوم بھی بڑھ سکتا ہے، تو خیر بہرحال 600 تو بعد میں ٹوٹا، مگر صبح والیوم بہت کم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ میں اتنا پریشر دیکھنے کو نہیں ملا صبح صبح۔ اس کے بعد میرے خیال میں جو مڈ ڈے کالز ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہوتی ہیں، جو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا دیتی ہیں، اور مارکیٹ نے جب 600 توڑا تو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ مارکیٹ میں جو اسٹرانگ سپورٹس یا ریزسٹنس ہوتی ہیں جو یلو کلر میں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ان کی اہمیت پر کل بات کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ نے جب 600 توڑا تو وہ جو 40,347 338 کا لیول تھا اس پہ ڈائریکٹلی جا کے اس نے ریسٹ کیا اور اس کو ٹیسٹ کیا، اور پھر کم و بیش وہیں کلوز ہو گئی، اور یہ بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی، اسی لیے اس کو یہاں تک آنے کی امید ہمیں تھی، اور اسی لیے ایسے لیولز کو ٹارگٹ قرار دیا جاتا ہے، اور اس لیول پہ آ کے پھر وہیں کلوز ہو جانا یہ تھوڑی پریشانی کی کیفیت ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ خیر بہرحال پھر انڈیکس وہاں پہ بند ہوا، والیوم بھی کم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دن میں ہم نے ایک دو دفعہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، 12 بجے جو مڈ ڈے کال ہوتی ہے، اور کئی دفعہ 2-2:30 بجے بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے صورتحال بڑی واضح تھی۔ 2-2:30 بجے میں نے آپ کو پھر سمجھا دیا تھا کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، مارکیٹ میں کوئی ایسی حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس میں اگین جو یلو لیول ہے ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، دیکھیے ہم نے مومنٹم کی بات کی تھی بیئرز کے ابھی میرے خیال میں پرسوں والی کال میں، کہ 995 پوائنٹس کی گراوٹ ہو چکی ہے 3 سیشن میں،
اور یہ جو ہے گیج کرتا ہے بیئرس کے مومنٹم کو. یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بے شک سپورٹ اسٹرانگ ہے مگر مومنٹم بیئرس کا بہت زیادہ ہے. اگر اسی سپورٹ تک 995 اگر مارکیٹ گرتی اور اسٹریٹ ڈاؤن نہیں ہوتی اور اس میں بیچ میں ایفرٹ ہوتی تو مومنٹم اتنا زیادہ نہیں ہوتا بیئرس کا. تو اس لیے میں نے خاص طور پہ 2 دن پہلے اس پہ پوائنٹ کیا تھا کہ بیئرس کا مومنٹم بہت زیادہ ہے. اور پھر کل کی کال پہ میں نے آپ کو پھر ایک بار یاد دلایا کہ بیئرس ختم نہیں ہوئے, مومنٹم باقی تھا, برقرار تھا. اب آج اگر میں دیکھوں تو 1498 یعنی کہ 1500 پوائنٹ مارکیٹ گر چکی ہے, جو 3.58% بنتی ہے 5 دن میں اپنے انڈیکس کا. تو تقریباً 3.58% مارکیٹ کا 5 سیشن میں گرنا اچھا خاصا ہے. 1500 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آ گئی ہے, تو یہ یقیناً پریشانی کی بات ہے. گو کہ جو آج یہ سپورٹ ہم نے ٹیسٹ کی ہے 338 والی, یہ بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے, یہ بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے. اس سے امیدیں ہو سکتی تھی مگر جس صورت میں مارکیٹ کلوز ہوئی ہے اس صورت میں یہ امیدیں ذرا کم ہو گئی ہیں. اب اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے مزید پریشر دیکھیں گے, ایسا ہی پریشر دیکھیں گے. تو امیدوں کی یہاں پر میں بات کروں گا کہ جب کل ریکوری ہوئی تو ایک امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کو یہاں کہوں گا کہ اپنی امیدوں کو ہمیشہ جب مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے آئے تو ایک طرف رکھ دیں اور ٹریگر پہ, لیول پہ, سینٹیمنٹ پہ, ٹرینڈ پہ, اس پہ دھیان دیں. امیدیں کچھ نہیں کریں گی. امیدیں صرف ذاتی کیا کہنا چاہیے جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا آپ کو صبر دینے کے لیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ امیدیں کچھ بھی نہیں کرتی. خیر بہرحال تو مجھے اس وقت بلز میں کوئی سمپتھی نظر نہیں آ رہی بلز کے لیے. جب تک یہ 40,610 659 کے نیچے انڈیکس ٹریڈ کر رہا ہے تو ایسا پریشر رہے گا, اسی طرح کا پریشر رہے گا اور مارکیٹ نیچے آتی رہے گی. اگر اوپر گئی بھی اور 40,600 تک کے ایریا یا اس کے قریب 500 تک جائے, 450 تک جائے, ایسی صورت میں بھی مارکیٹ واپس لوٹ کے آئے گی. اور پھر جو پریشر کا ریزیوم کرنا ہے, جو دوبارہ سے جاری ہونا ہے, اس پریشر کو کنٹینیو کرنا ہے, وہ پھر 40,338 کو توڑ کے شروع ہو جائے گا. جو ہوپ اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 40,610 659 کا جو لیول ہے اس کے اوپر مارکیٹ اگر سسٹین کرنا شروع کرے تو یہ جو 1500 پوائنٹ کا مومنٹم بنا ہے یہ مومنٹم کم ہونا شروع ہو جائے گا. مارکیٹ میں بلش نہیں ہوگی. مارکیٹ ایسا نہیں ہوگا کہ تیزی ہو گئی چلو 2000 پوائنٹ اوپر چلی, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پہلے جب بھی مارکیٹ میں گراوٹ آتی ہے تو سب میں پہلا جو ایکشن ہوتا ہے اس گراوٹ کے زور کو توڑنا ہوتا ہے. مارکیٹ کسی بھی ڈائریکشن میں چل رہی ہو, اگر اوپر بھی چل رہی ہو, ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی خبر ہو یا کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ ہو, اگر مارکیٹ اپنے ٹیکنیکلز پہ اور نارمل حالات میں چل رہی ہے اور مارکیٹ ایک ویو بناتی ہے اپ سائڈ کی, تو اس میں جب وہ نیچے بھی آتی ہے تو آپ کو 1-2 دن بتاتی ہے کہ آئی ایم ٹائرڈ, آئی ایم ایگزاسٹڈ, پھر نیچے آتی ہے. اسی طرح جب مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آئی ایم ڈیسپریٹ فار سپورٹ, میں سپورٹ ڈھونڈ رہی ہوں, اور اگر اس کو وہ سپورٹ ملتی ہے تو اس کے بعد پہ ریکوری شروع ہوتی ہے. تو ابھی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے میں زیادہ امید نہیں دلا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40,659 کے اوپر رک کر مارکیٹ یہ امید پیدا کرے گی کہ شاید پریشر میں کمی آ رہی ہے, نہیں تو پھر مارکیٹ نیچے آئے گی. اور اگر 338 توڑ کے پھر نیچے ٹریڈ کرنے لگی تو جو مومنٹم چل رہا ہے یہ مومنٹم کنٹینیو کرے گا. 1500 پوائنٹ آلریڈی 5 سیشن میں گر چکے, 300 پوائنٹ ایوریج بنتا ہے ڈیلی کے حساب سے. خیر بہرحال اوور آل سچویشن میں بلز کے لیے کوئی زیادہ سمپتھیز نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ بیک فوٹ اسٹریٹجیز کو اپنائیے. جو میں ایکیومولیشن کی بات کی, میں نے آپ لوگوں کو واضح طور پہ کالز میں بتایا, اسکرپٹ کال میں تو
وہ اسکرپٹ بھی بتائے، اور تمام چیزیں یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ اسکرپٹس کو ایسے موقع پہ تبدیل کر لیا جاتا ہے مارکیٹ میں جب ایسی مووز آتی ہیں. اور اس وقت تو مارکیٹ بہت اچھی تھی، 1500 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گری ہے، مگر ان 5 سیشن میں کئی اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے آؤٹ پرفارم کیا ہے. تو ان اسٹاک سے جو اسٹاک پرفارم کر چکے ہمیں نکلنے کی ضرورت تھی، وہ ہمیں نیچے مل رہے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نیچے لینے میں. وی کین اسٹل بائی بیک اگر آپ کو ایک اسٹاک کا فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل اچھا ہے، اگر ریکمینڈڈ اسٹاک ہے، جیسے کہ بہت سے ہیں ایکیومولیشن کے لیے، ان کو بیچ بھی دیں تو بائی بیک کریں. جو آپ کا جنوری پورٹ فولیو ہے اس میں کم سے کم 4 اسٹاک یا 5 اسٹاک ایسے ہیں جن کو ود ان 8 to 10 days روٹیٹ کر دیا گیا ہے. میں نے 1-2 اسٹاک ایسے بھی دیکھے جو تیسری دفعہ بائے ہوئے ہیں. تو یہ روٹیشن ہو رہی ہے تو کر لیں، آپ کو کیا نقصان ہے؟ مال بک رہا ہے بیچ دیں، دوبارہ نیچے مل جائے گا. آپ کے سامنے کل بھی کتنے اسٹاک تھے، اگر آپ کل کی کال اٹھا کے دیکھ لیں اسکرپٹ کال، تو کل کی کال میں کتنے سارے، یعنی کہ یہاں تک میں نے اپنی آڈیو میں کہا تھا جو اسکرپٹ آڈیو تھی کہ بھائی صبح جب مارکیٹ کھلے گی ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کو ٹارگٹ ملے، اس کے بعد نہ ملے تو آپ کو نکل جانا چاہیے. تو میرے خیال میں مارکیٹ نے موقع دیے ہیں نکلنے کے لیے، اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی ہے. انڈیکس بے شک پریشر میں رہا ہے مگر چنندہ اسٹاک نے پرفارمنس بھی دی ہے. خیر بہرحال اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کمفرٹ لیول کہاں پیدا ہوتا ہے بلز کا، تو مجھے وہ 41,203-237 کے لیول کے اوپر وہ نظر آتا ہے کہ اگر وہاں تک مارکیٹ چلی جائے تو پھر مارکیٹ میں کمفرٹ زون ڈیولپ ہوگا. اس سے پہلے کمفرٹ زون ڈیولپ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور اگر یہ کہا جائے تو کیا کل مارکیٹ وہاں جا رہی ہے، تو نہیں جناب، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مارکیٹ اتنا اوپر جا رہی ہے. مارکیٹ اگر 600 کے قریب جانے کی کوشش کر لے تو اس کی مہربانی ہے، اور وہ آپ کو ایک موقع دے گی نکلنے کا. اور ان اسٹاکس میں سے خاص طور پہ جنہوں نے آج بھی پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کل بھی تھوڑا بہت پرفارم کر کے پھر ایگزاسٹ کر جائیں گے. تو کیپ آن ریسکیجولنگ یور پورٹ فولیو. میں نے ایک بات کہی تھی، داخلی معاملات جو ہیں وہ اسٹاک کو بہت زیادہ بیرونی مداخلت کا لفظ میں نے یوز کیا تھا. اسٹاک ایکسچینج میں بیرونی مداخلت کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں بیرونی مداخلت وہ ہے ایسے انڈیکیٹر جن کا تعلق اکانومی سے نہیں ہے، ایسے انڈیکیٹر جن کا تعلق اکانومی سے نہیں ہے اور ان کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کو پرابلم ہو رہا ہے. تو ان اسٹاک کو میں نے ان انڈیکیٹرز کو یا ان معاملات کو میں نے بیرونی مداخلت کا، جیسے انسرٹن پولیٹیکل سچویشن، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس وقت. بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت بھی جا رہی ہے، بہت ساروں کا خیال ہے کہ عمران خان کی پارٹی پہ بین لگ رہا ہے، بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بین نہیں لگ رہا. تو مختلف آراء ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے مگر اسٹیبلٹی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے شدید پریشانیاں ہیں. کچھ آراء یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا، مطلب اس میں تعطلی نہیں بلکہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے. اور ابھی جو پیٹرول سبسڈی کی بات کی ہے اس پہ آئی ایم ایف نے یقینی طور پہ اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے. پھر کتنے کمپنیز ایسی ہیں جن کی ہم بارے میں روزانہ کبھی خبریں اور کبھی ریومر سنتے ہیں کہ وہ فلاں کمپنی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، فلاں کمپنی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو امپورٹ بین ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری موجودہ فائنانس منسٹر ہیں ان کا فائنانس پہ فوکس ہی نہیں ہے. وہ شخص ایک سیاسی شخص ہے، اس کو فائنانس منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مفتاح اسماعیل ہی اس پورٹ فولیو کو لے کے چل رہے ہوتے تو آج ہم اتنی مشکلات میں بھی نہ پڑتے. یہ ان کی سیاسی معاملات، ان کے خاندانی معاملات، ان کا پولیٹیکل کیپٹل ملک جائے بھاڑ میں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو مجھے جب سے یہ فائنانس منسٹر آنے کے بعد انہوں نے ذرا بڑی بڑی باتیں کی تھی، اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا، یو اے ای، قطر، بحرین، سعودی عرب، تمام لوگ یک زبان ہو کے کہہ چکے بھائی ہم نہیں دے رہے پیسے، نو ایزی منی، یہ ان کے الفاظ ہیں. صرف چائنا ہے جو ریسکیجول کر رہا ہے اور کچھ لون کلیئر کر رہا ہے مگر ڈیفالٹ سے بچا پا رہا ہے آپ کو. مگر وہ کب تک؟ ڈوبتی کشتی میں کوئی کھڑے ہونا نہیں چاہتا. تو لہٰذا پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے اداروں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان معاملات سے اس ملک کو نکالے، اور اپنے پولیٹیکل کیپٹل، ملک رہے گا تو اپنے
کیپٹل کا کچھ کرو گے یار، خدا نہ خواستہ ملکی مصیبت میں آ گیا تو کیا کرو گے اس پولیٹیکل کیپٹل کا؟ یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ لڑائیاں کر رہی ہیں، یہ دونوں پاور گیم کے لیے لڑے جا رہے ہیں. ان دونوں میں سے ایک کی گورننس ہم 3-3.5 سال دیکھ چکے ہیں، ایک پیسے کی گورننس نہیں تھی، دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو گورننس، مطلب وہ تو گورننس کے لیے کوئی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے. پچھلے والوں نے ایفرٹ کی اور وہ ایفرٹ ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. ان لوگوں کے اندر کیپیسٹی ضرور تھی کیونکہ یہ پہلے کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی. تو بدقسمتی کہوں گا اور کچھ نہیں، خیر بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. تو 40,338 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر برقرار رہے گا. اگر اوپر جاتی ہے 600 کے اوپر نہیں رکتی تو پھر واپس نیچے آئے گی. ان تمام چیزوں کو سمجھیے گا، کمفرٹ زون دور ہے. اور آخر میں کہوں گا کہ موٹیویشنل ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں کے میسیجز اور کمنٹس بھی مجھے ملے، بالکل اس پہ کام کر رہا ہوں میں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں موٹیویشنل ویڈیو میں اب ٹریڈنگ کے معاملات کو زیادہ ایمفیسائز کیا جائے، اس پر بات کی جائے. دیکھیے ایک بات میری یاد رکھیے گا، جس طرح آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ موجود ہے کہ وائی از موٹیویشن از امپورٹنٹ. یہ بات یہ ہے کہ موٹیویشن امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جناب موٹیویشن ہر کام کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے، کسی بھی مارکے کو جیتنے کے لیے. مطلب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ جیت اور ہار تو شاید کھیل میں یا امتحان میں سمجھتے ہیں، مگر ریالٹی یہ نہیں ہے. جیت اور ہار ہر ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ جیت کے لیے ہوتا ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیٹ سپوز کہ مجھے بھی پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی جا کے پینا ہے، تو اگر میں پانی پینے میں کامیاب ہو گیا تو دیٹ از مائی سکسیس، جو میں نے ایک پوزیشن لی. تو لہٰذا موٹیویشن بہت ضروری ہے، موٹیویشن کو ہونی چاہیے آپ کے اندر. اور اگر آپ موٹیویشن ہوگی تو ٹریڈنگ سیکھیں گے. یہاں پر میں نے 3 پوائنٹ آپ کو بتائے: ایگزیکیوشن، ریزسٹنس اور انٹینسٹی. یعنی کہ ایک تو پہلے عمل درآمد کرنا کہ جو میں موٹیویشن لے رہا ہوں اس پر میں عمل درآمد کروں گا، کہ اگر میں ٹریڈنگ سیکھنا چاہ رہا ہوں تو ٹریڈنگ سیکھوں گا، ٹریڈنگ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں تو ٹریڈنگ کو سمجھوں گا. استقامت یہ ہے کہ آپ بہت جلدی بہت سے لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو آپ سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. میں ٹیکنیکلز کرتا ہوں، لوگ بہت بہت تعریفیں کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ جناب آپ کو تو یہ پتا ہوتا ہے، آپ کو تو وہ پتا ہوتا ہے. کوئی بڑا کام نہیں کرتا صرف میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوں اور چارٹ پہ اتنا ٹائم لگاتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. اگر میں 2-4 منٹ 5 منٹ چارٹ دیکھ کے بور ہو جاؤں تو پھر مجھے کچھ نہیں سمجھ آئے گا. تو استقامت، کنسسٹنسی، پرسسٹنس بہت ضروری ہے. اس کے بعد آخری بات شدت. اب یہاں پر آ جاتی ہے کامیابی کا جنون. مطلب استقامت بھی ہو، پھر اس پیشن میں اضافہ ہو کہ ہاں مجھے یہاں پہنچنا ہے. اگر میں صرف یہ سوچ لوں کہ پانی پینا ہے اور نہ اٹھوں، نہ اس شدت کو، اگر فرض کیجئے میرے پیر میں تکلیف ہے اور اس وقت میرے آس پاس کوئی نہیں ہے اور مجھے اٹھ کے فرش تک جانا ہے تو مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہ شدت پیدا کرنی پڑے گی، تو پھر میں اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ پاؤں گا. تو عمل درآمد، استقامت اور شدت، پیشن، انٹینسٹی ان یور ڈیسیشن. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ 23 تاریخ کی چھٹی ہے تو میں اس میں آپ کی موٹیویشنل ویڈیو کو تیار کروں گا. ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگوں کے سوالات اگر مجھ تک آئیں گے تو مجھے اور ہیلپ ملے گی کہ آپ لوگوں کو اور کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جس پر بات کرنی چاہیے جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. مجھے سننے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں، احباب میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے، صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.